بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رضا ہنگر فوڈ ڈائری سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ریسپی جو ہے کڑی ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور بہترین کڑی۔ تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے، اور اس سے بہترین اور شاندار کڑی آپ کو میں بنانا سکھاؤں گا۔ بالکل آسان ریسپی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، اور بہت ہی مزے کی بنے گی۔ تو چلائیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ شاندار سی کڑی کس طریقے سے بنتی ہے اور ان میں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑی بنانے کے لیے ہمیں جو چیز درکار ہیں، تقریباً یہ 3 سے 4 کپ بیسن ہے، اور یہ تقریباً آدھا کلو 3 پاؤ کے قریب جو ہے دہی ہے۔ اس کے اندر ہے سوکھا دھنیا، ثابت سوکھا دھنیا، ثابت زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن ہے۔ یہ چیزیں میں سب سے پہلے اس میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ ڈال کے اس کے بعد میں اس میں بیسن ڈالوں گا۔ بسم اللہ۔ بیسن تو اس میں نے ڈال دیا ہے، تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بلینڈر چلاؤں گا۔ جو میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے، ثابت مسالہ ڈالا ہے، سوکھا دھنیا، زیرہ اور اجوائن، وہ میں اس میں تھوڑی دیر پہ ڈال کے پیس لوں گا۔ آلموسٹ وہ پیس چکا ہے، اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے سونف کی، زیرے کی اس کے اندر سے۔ اس کے بعد میں دہی ڈالوں گا، تقریباً 3 کپ پانی میں اس میں ڈالوں گا، شامل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے سوکھے دھنیے کی اور زیرے کی۔ تو یہ ہے کہ اب میں اس کو رکھ دوں گا، اور چلائیں اس کو ہانڈی کے اندر کس طریقے سے اس کو کڑی کو بنانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بالکل تھوڑے الگ طریقے سے میں کڑی کو بنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانڈی میں نے رکھ لی ہے، اور میں فلیم آن کر لوں گا، اور تقریباً آدھا کپ میں اس میں کوکنگ آئل ڈالوں گا۔ آئل جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے۔ اس کے اندر تقریباً میرے پاس فریش کڑی پتہ ہے، یہ میں ڈالوں گا اس کے اندر۔ اس کو میں تھوڑا بھونوں گا۔ فریش کڑی پتہ ہے، اور میرے پاس تقریباً آدھا کپ جو ہے پسا ہوا کھوپرا، وہ پسا ہوا کھوپرا بھی اس میں ڈالوں گا۔ پسے ہوئے کھوپرے سے یہ ہوگا ہمارے آئل میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی، اور کڑی کے اندر بھی بہت اچھی خوشبو آئے گی کوکونٹ آئل کی، اور ماشاءاللہ بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کوکونٹ آئل کی اور کڑی پتے کی میں۔ اور جو کڑی ہم نے بنائی تھی، کڑی جو ہم نے بیسن کا اور اس کا کیا تھا، تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ تقریباً اس میں 2 جگ وہی پانی کے بھر کے میں اس میں ڈالوں گا۔ یہ دوسرا جگ ہے۔ اگر آپ کو اور ضرورت ہے، آپ نے اور پانی ڈالنا تو آپ اور پانی ڈال۔ جس بلینڈر مشین میں نے بیسن اور دہی کو بلینڈ کیا تھا، وہی 2.5 جگ میں نے پانی اس کے اندر ڈالا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر اچھی طرح ہلائیں گے، تاکہ اس کے اندر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ گلٹیاں ہوں گی تو وہ ٹوٹ جائیں، اور ابال آنے تک ہم اس کو ہلاتے جائیں گے۔ تو اس کے اندر ابال آ رہا ہے، تو اس کو تھوڑی دیر اس کو مکس کروں گا، تاکہ اس کے اندر جو گلٹیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں، اچھی طرح مکس ہو جائے۔ تو جناب اس میں پھر سے ابال آنے لگا ہے، تقریباً 2 سے 3 بار ابال آئے گا، تو میں اس کو اس طرح مکس کرتا جاؤں گا۔ یہ تھوڑی تھوڑی گاڑھی ہوتی جائے گی، اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ پکنے دوں گا۔ تو جناب جتنا ہماری کڑی جو ہے ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے، بوائل ہو رہی ہے، تو اتنا ہم لوگ پکوڑے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب پکوڑے کی طرف آ جاتے ہیں۔ کڑی ہماری پک رہی ہے، تو تقریباً 3 سے 4 درمیانی سائز کے پیاز میں نے باریک سلائس کر کے کاٹ لیے ہیں، اور 3 آلو تھے درمیانی سائز کے، یہ میں نے باریک کر کے کاٹ لیے ہیں، اور 4 ہری مرچیں تھی، یہ میں نے باریک کر کے کاٹ لیے ہیں۔ تو ان کو مکس کر لیں گے۔ اور تقریباً 4 کپ بیسن، میں اس میں تقریباً 4 کپ بیسن ڈال رہا ہوں۔ 1/4 ٹی اسپون جو ہے اجوائن، تقریباً 2 ٹی اسپون ثابت سوکھا دھنیا، ہاتھ سے اس طرح میش کر کے 1 ٹی اسپون اس میں سالٹ جائے گا، اور 1 ٹی اسپون اس میں ریڈ چلی پاؤڈر، تقریباً 1 ٹی اسپون اس میں ہلدی ہوگی 1 ٹی اسپون۔ اس کو اب میں ہلکے ہاتھ سے مکس کر لوں گا اچھے سے۔ اب جتنا پانی ہمیں چاہیے ہم اس حساب سے اس میں آہستہ کر کے ڈالتے جائیں گے۔ یہ ماشاءاللہ بہترین پکوڑا کا مکسچر بالکل گاڑھا گاڑھا بن گیا۔ اس میں نے تھوڑا سا اور بیسن ڈالا تھا، آپ کو بیسن کی ضرورت پڑے تو آپ بیسن اور ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اب ہم تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 5 منٹ میں ہم اس کو پکوڑے کی تیاری کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پین جو ہے میں نے چڑھا دیا ہے، فلیم میں آن کر لوں گا۔
पकौड़ों के लिए जो है फ्लेम चढ़ा कर, और साथ ही हमारी दूसरी साइड पे कड़ी लगी हुई है और इसमें मैं तकरीबन 3 कप कुकिंग ऑयल डालूँगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने पकौड़े डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन दरमियानी आंच है हमारी पकोड़े की, ज़्यादा तेज़ नहीं है फ्लेम हमारा। तो पकोड़े चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, हमारे पकोड़े क्रिस्पी तैयार हो गए। तो इस तरह में करके फ्लेम मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको आप थोड़ा हाथ से दबा दीजिएगा, बिल्कुल पतला, थोड़ा पतला कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल चढ़ा लिया है और जिस पे मैंने पकोड़े बनाए थे वही मैंने ऑयल लिया है। तो ऑयल को जो है हल्के आंच में मैं गरम करूँगा और इस पे जो है मैं तकरीबन कड़ी पत्ता डालूँगा। ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तकरीबन 10 से 12 दाने रेड चिली होल ये मैं डालूँगा इसमें। फ्लेम ऑफ कर दिया और तकरीबन इसमें 1 टीस्पून में इसमें रेड चिली डालूँगा कलर के लिए। उसको मैं हाथ से घुमाऊँगा। तड़का हमारा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑलमोस्ट हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है और मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन खूबसूरत कड़ी बनी। तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कड़ी कैसी लगी। अगर आपको कुछ और चीज़ खानी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मैं इंशाल्लाह ताला वो आपकी डिमांड ज़रूर पूरी करूँगा। तो अब हमें इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।